رکا پیش کیا تو آپ نے رکا، اب دیکھو نا رکا ایسے بند ہوتا ہے، ایسے کھولنا تھا، پھر دیکھنا تھا کہ اس پر کیا لکھا ہوا ہے، پھر آپ نے حرکت کرنا تھا نا، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے کیا کیا کہ اس کو کبھی امام صاحب یہ میرا رکا بھی دے رہا ہے اور ساتھ کہہ میرا کام کر دو، میرا امام صاحب نے رکا نہیں کھولا، رکا نہیں کھولا، سمجھا تیرا کام ہو گیا۔ اب جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ تو چلا اس کا کام ہو گیا الحمدللہ، لوگوں نے کہا امام صاحب رکا کھول کے دیکھتے کام کیا ہے، کس نے بھیجا ہے، کس نے بھیجا ہے، آپ نے کام ہو گیا، کام ہو گیا۔ اب امام صاحب کے الفاظ آپ سن لیں، وہ میں آپ کو صحیح سمجھا نہیں سکوں گا، امام صاحب کے الفاظ سن لیں، آپ بھی اپنے گریبان بھی جھانکے پھر میں بھی جھانکتا ہوں، پھر میں بھی اپنا محاسبہ کرتا ہوں تو بھی محاسبہ کروں، پھر اپنے پورے ملک پر محاسبہ کریں، ہر ملک کے ہر محکمے کا محاسبہ کریں، ہر محکمے کے اندر جو دفتر چل رہے ہیں اور وہاں کا پیار کریں کہ ان کے حال کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، کیا بنے گا، مرنا نہیں۔ خدا کا میں کل جنازہ پڑھ کے آیا ہوں، رونگٹے کھڑے ہو گئے، آج صبح وعدہ کی قبر پہ گیا ہوں، بارش ہوئی ہے تو وہاں کھڑا ہوں، میں کہتا ہوں یوسف شام یہ وقت تو آنے والا ہے، لیکن تیاری کیا کی ہوئی یہ مجھے بتا۔ میں اپنے آپ کو کہہ رہا تھا صرف کتنا بتا کہ تیاری کیا ہے۔ اور اس قبرستان میں اس علاقے کے بڑے بڑے فنکار جو اپنے جوتے پہ مٹی نہیں لگنے دیتے تھے، اپنے کپڑوں کا وٹ نہیں ختم ہونے دیتے تھے، آج وہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، آج کوئی خبر لینے والا نہیں ہے۔ اور اس قبرستان میں ایک ایسی ہستی پڑی ہوئی ہے کہ جس کی ہسٹری میرے سامنے ہے کہ جب وہ افسر تھا، بہت ہائی لیول کا افسر تھا، ہائی لیول کا، جب وہ افسر تھا تو اس کا تحقہ، اس کی گاڑی، اس کا پروٹوکول، تو جب میں وہاں پہنچتا جب اس کی قبر پہ میری نظر پڑتی ہے تو میں کہتا اللہ کے بندے اب کہاں تھے اور کہاں ہو آیا۔ اور وہ ایک نہیں ہے، وہ ایک نہیں ہے، یہ تمہیں بھی پتا کہ وقت آنے والا ہے کریم، اس لیے امام حسن فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں نے بندوں کو ہلاک کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے، پر بندوں نے توجہ نہیں کی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا؟ فرمایا نمبر 1 تکبر، نمبر 2 حرص، نمبر 3 حسد۔ اس جاتے کی تشریح کی امام حسن نے، وہ ایک لمبی گفتگو ہے، میں نے ایک جملہ آپ کو دے دیا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 عملوں نے، 3 باتوں نے بندے کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، برباد کر دیا ہے۔ پوچھا جی کیا کیا؟ فرمایا پہلا نمبر ہے تکبر، اس نے بندے کو ہلاک کر دیا ہے، تکبر تباہی ہے، بربادی ہے۔ نمبر 2 حرص، کیا؟ حرص، اس نے بندے کو تباہ کر دیا ہے۔ نمبر 3 حسد۔ تو آج جمعہ پڑھنے والوں، پھر آج کے بعد تم اور میں، پتہ تمہیں پہلے بھی تھا تو میں بات نہیں کی ہے، یہ پتہ تمہیں پہلے بھی تھا تو میں علم ہو، مطالعے والے ہو، پڑھے ہوئے ہو، میں پھر بات نہیں کرتا، لیکن ایک یاد دہانی کرائی ہے میں نے اپنے آپ کو بھی اور تم کو بھی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو، یہ تمہیں بھی پتہ مجھے پتا ہے کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ جنت کا تو طالب ہے، یہ جنت کا تو مشتاق ہے، یہ جنت کا تو عاشق ہے، یہ جنت کا تو دل والا کا چاہنے والا ہے۔ اسی جنت کے اندر ہر بندہ جوان ہوگا اور ہر جوان کا الحسن والحسین سجدہ شباب اہل جنہ۔ ہاں امام حسین رجل کے مقابلے میں آنے والے بے نمازی نہ تھے، داڑیاں تھی، نمازی تھے، روزے دار تھے، بڑی بڑی عبادت کرنے والے تھے، لیکن بدبختوں کے بس دماغ میں ایک جنون تھا دنیا کی دولت کا، نوکری کا جنون تھا۔ اس نوکری نے، اس کہتے نے پھر نہیں دیکھا یہ حافظ ہے، یہ علامہ ہے، یہ مفتی ہے، یہ پیر ہے، یہ سید ہے، یہ امام حسین ہے، عبداللہ بن زبیر ہے، عبداللہ بن عمر ہے، یہ باجت بسطامی ہے۔ نا نا نا، اللہ معاف کرے، میرے ہاتھ چومنے والے ایسے لوگ ہیں، مجھ سے کوئی بات کبھی نکلے میرے منہ سے، میرے ہاتھ چومنے والے کہ موسیٰ تم اونچی بولتے ہو، یہ باتیں چھوڑ دو، یہ باتیں چھوڑ دو۔ کہ کوئی کہے کہ مولوی صاحب یہ بندہ تیرے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے، نہ کہ تیری ہے بندی، بس اسی ایک کا پیار کافی ہے، چھوڑ دنیا کے پیاروں کو، یہ دنیا کا پیار میں نے دیکھا ہے، یہ پیچھے ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، پیچھے ساری زندگی تاریخ پڑھ کے دیکھیں،
تو کہتا ہے فلاں کے ساتھ پیار کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، کہ لگی شکر تمہارے بڑے ہیں نہیں. میں کہ بزرگ گزرے تھے کہ کتا بھونک رہا تھا. کیا؟ اور میں کبھی سے نہیں ماننا، سچی باتیں کر رہا ہوں. وہ بزرگ گزر رہے تھے، کتا بھونکا. کہنے کہ نہیں یار، میں نے تجھے پڑھایا نہیں. کیا؟ میں تجھے پڑھایا نہیں ہے. اور میرا آج بھی موقف ہے، سب سے بڑا دشمن بھی شاگرد ہے، سب سے بڑا سجد بھی شاگرد ہے. تم کہتے میرے پیچھے نمازیں پڑھنے والے میرے حق میں ہیں، یہ تو مولوی یوسف نے ساری زندگی سوچا ہی نہیں ہے. مولوی یوسف کا 30-31 سال میں ایک ہی موقف ہے، ایک کوئی موقف ہے، ایک کوئی موقف ہے، ایک کوئی موقف ہے. کیا؟ اے باری تعالیٰ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتائے مرنے کے بعد کون ہوگا؟ بولو. مرنے کے بعد تیرے حق میں تیری اولاد ہوگی، تیری بیوی ہوگی، تیرے ملنے والے ہوں گے. مرنے کے بعد انہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے مٹی بھی تیری قبر کو بڑے سے جائے. میں نے جاتے دیکھا ہے، میں نے ایسے جاتے دیکھا ہے. یہ تیری قبر دیتا ہے. ہاں ایک بات ضرور ذہن میں ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تیرا یقین ہو جائے کہ رب تیرے ساتھ ہے تو پھر علی فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم میں علی کہتا ہوں، پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ کون کون تیرے خلاف ہے. بس ہر بزرگ کا قول میں نے کس کے بارے پڑھا ہے، اس نے ایک جملہ کہ مولا مجھے صرف تیری ضرورت ہے. مجھے صرف امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی ریت پر لیٹ رہے ہیں، چہرہ مار رہے ہیں، رو رہے ہیں. لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہے، کون ہے؟ بڑا خوف اس بچے پر یار، یہ کچھ کون ہے کون. جب لوگ آگے آئے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، لوگوں نے کہا اے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرا نانا قیامت کے دن کا شفیع ہے، شافع محشر ہے، تیری ماں یہ ہے، تیرا باپ یہ ہے، تو بھی رو رہا ہے. امام حسن رضی اللہ عنہ کا سبق درس خصوصیات فکر جملہ سنیے، توجہ طرف جملہ ہے، سننے والا ہے. امام حسن کہتے ہیں رضی اللہ عنہ اس کی بارگاہ میں کوئی خاندان کی فضیلت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تو فقط اس کے فضل کی امید ہے. میرے نانا جان کی یہی تعلیم ہے، میرے نانا جان کی یہی تعلیم ہے کہ اس کے دربار میں فقط اس کے فضل کی امید، اس کے فضل کی امید. میرا نانا جان بھی روتے گئے، میرا ابا جان بھی روتے رہے، میری ماں بھی رو رہی ہے، حسن بھی رو رہا ہے. اس کے دربار میں صرف اس کے فضل کا سوال ہے، باقی اور کچھ بھی نہیں. یہ امام حسن کا قول ہے. امام حسن کہتے ہیں جب عوام نے پوچھا حضرت جی رکا پڑھتے ہیں، کھول کے دیکھتے تو امام حسن کی بات کرنے لگا ہوں. سن لے توجہ سے، تمہارے اندر بھی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کے ساتھ لوگوں کو ربط ہوگا، تمہارے ساتھ ضروریات کی لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوں گی. کی لوگوں نے تمہارے پاس بھی آنا ہے، میرے پاس بھی آنا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کر کے آنا ہے. تو یہ بڑی پیاری بات ہے. امام حسن کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یہ بتاؤ تمہاری عزت ہے؟ عوام سے پوچھا تمہاری عزت ہے؟ کہنے لگے ہے. کہنے لگے میری عزت ہے؟ کہنے لگے ہے. کہنے لگے میری کیا جرت ہے کہ اللہ کے ایک بندے کو اپنے دربار میں لوگوں کے سامنے کھڑے رکھا. وہاں پہ غور کرو، میری کیا جرت ہے کہ عزت دار بندے کو اپنے دربار میں کھڑے رکھوں. کھڑا رہا ہے، میں رکا پڑتا رہتا اور جاتے میرے نانا جان مجھ سے پوچھتے حسن میں نے گود میں تمہیں اس لیے تربیت دی تھی کہ تمہیں سوال کیا تھا کہ تم میرے امتی کو اور عرب کے بندے کو اپنے دربار میں کھڑے رکھا ہے، اس کی عزت نہ تھی. اور آج میں ابھی کیا کہہ سکتا ہوں محترم، تو نوجوان 35 سال کا ہے، 30 سال کا، تو افسر کی کرسی پہ بیٹھا ہے، تیرے دادے جیسا، تیرے نانے جیسا، تیرے باپ جیسا. باہر جناب وہ چوکیدار ایسے ظالم چوکیدار ہیں. اندر بھی جانا جی، اندر بھی جانا جی، اندر بھی جانا. مگر انشاءاللہ تسی لٹو، تسی لٹیرو، تم جو دل کرو خدا کی قسم لوگوں کی قطاریں لگاؤ، انشاءاللہ تجھے بھی چادریں دو ہی ملنی. انشاءاللہ دو چادروں کے علاوہ
کچھ نہیں تیرے ساتھ قبر میں جائے گا. لیکن میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا امتی میرا آقا کریکٹ کر دکھایا, فرمایا دیکھیں یہ مین گیٹ ہے. میرا آقا نے ایسے کھڑے کو فرمایا ایک بندے کو پتا چلا کہ میرے بھائی ضرورت مند ہے, وہ اپنے گھر سے نکلا ہے, پتہ نہیں کتنا سفر ہے, جہاز پہ جا رہا ہے, گاڑی پہ جا رہا ہے, اس نے اپنے مین گیٹ سے پہلا قدم ایسے باہر رکھا ہے. ابھی مین گیٹ سے باہر پہلا قدم رکھا ہے, پہلا قدم, ابھی وہاں پہنچا نہیں, ضرورت پوری نہیں کی, آمنا سامنا نہیں ہوگا, سلام نہیں, گرم نہیں, ٹھنڈا نہیں, پتہ ہی اس کو بھی پتہ نہیں ہے, لیکن نیت کی کہ میرے بھائی ضرورت مند ہے, میرے پاس طاقت ہے. وہ ایسے پہلا قدم باہر اور ایک قدم پیچھے ایک قدم باہر. آقا علیہ السلام نے فرمایا رب کہتا فرشتوں گواہ ہو جاؤ, مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم میں نے اپنے بندے کے ماضی کے سارے گناہ معاف کر یا لوٹ تو یا گناہ معاف کرنا, یا بغیر کوٹھیاں بنا, ٹیکے بنا, یا پھر اپنی آخر سوار آواز دفتر فکر خدا کی قسم. میرے آقا میرے آقا کے گھر والے امام حسن نے کہا اس کو میں کھڑے رکھتا, وہ میرے دربار میں کھڑا رہتا, اس کی عزت نہیں تھی. تم بھی بیٹھے ہو میں نہیں بیٹھا رہوں, وہ کھڑا رہے, وہ کیا محسوس کرے گا جب اس نے کہا میرا کام کرو. میں نے کہا یہ کھڑا نہ ہو, فرمایا تیرا کام ہو گیا, تیرا کام. آقا کے گھر والوں سے تمہیں یہ تعلیم ملی ہے, یہ سبق ملا ہے, یہ فکر ملا ہے. یہ نہ دیکھو کہ میدان کربلا میں فقط ایک قربانی شہادت ہے, نہیں, خدا کی قسم میدان کربلا کا پورا واقعہ, اس کا فلسفہ, اس کا پس منظر, اس کا سیاق و سباق, اس کی حقیقت نظر دوڑاؤ, سبق ہی سبق ہے, درس ہی درس ہے, فکر ہی فکر ہے. پر کیا ہو گیا ہمیں, یہ تو پوری دنیا کا نظام درم برم ہو گیا. کس گھر کی سکون ہے, کوئی گلاب کی طرف سے تنگ ہے, کوئی کس طرح سے تنگ ہے. نہیں محترم, اور دافت فکر ہے کہ جو اس کے ساتھ جڑ گیا, خدا کی قسم کو انشاءاللہ ادھر بھی کامیاب ہے, وہ ادھر بھی کامیاب ہے. بس دو ہی باتیں ہیں. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لم تضلوا, اور تمہیں دافت فکر ہے دو باتیں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں, دو باتیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک کتاب اللہ اور ایک وقت اطراتی اہل بیتی. فرمایا ایک قرآن تمہیں دے کے جا رہا ہوں, ایک میں اپنے گھر والے تمہیں دے کے جا رہا ہوں. یعنی ایک ماں ان اخذتم بہی, اس نے ان کے دامنوں کو مضبوطی سے تھام لیا, قرآن کے دامن کو اور میرے گھر والوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا. میرا آقا نے گارنٹی ضمانت دی ہے, لن تضلوا لن تضلوا لن تضلوا, ہر کس حتیٰ کہ گمراہی کے, شرک کے, بدعت کے اندھیریاں نہیں, طوفان بھی چلے, لن تضلوا, میں تمہارا نبی گارنٹی دیتا ہوں کبھی گمراہ نہیں ہوں گے, کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. لیکن شرط کیا ہے, قانون کیا ہے, راستہ کیا ہے, منزل کیا ہے, قرآن اور آقا گھر والوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لینا. پھر کبھی نہ ادھر گمراہی ہوگی نہ آگے ہوگی. اور آخری جملہ ہے, بڑا خوبصورت ہے, قیمت کا بیان کیا ہے. آؤ آج پھر دل کرتا اس کو بیان کروں. امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی کی چیز کو دیکھے دل میں حسرت نہیں رکھنی, کیوں, اس کا بھی وہی خدا ہے, تیرا بھی وہی خدا ہے. رب کہتا ہے میرے پیارے عیسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا, میرے پیارے عیسیٰ بتاؤ میری مخلوق کو کسی کو بہت چیز کو دیکھ کے دل میں خواہشیں پیدا کرنی. اگر ایسا معاملہ ہوگا تو یہ ڈائریکٹ میری تقسیم پہ اعتراض ہے, یہ براہ راست میری تقسیم پہ اعتراض ہے, یہ تقسیم میری ہے. پھر امام حسن نے کمال کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرمایا جو رب کی تقسیم پہ راضی ہو جائے, جو رب کی, سارے بولیے نہیں, کیا تو لوگوں کی گاڑیاں, لوگوں کے کاروبار, لوگوں کے مکر کوٹھیاں, لوگوں کی عزتوں کے دیکھ کے تیرے دل میں خواہش پیدا ہو میری تقریر سننے کے بعد؟ کیا آج کے خطاب کے بعد, اس سے پہلے بھی خطاب دیے ہیں, کیا آج میری گفتگو میری نہیں ہے, اوپر سے لے رہا ہوں, اوپر والے جو اعلیٰ عظیم تھے, ہاں رب خود فرما رہے میری تقسیم پہ اعتراض نہ کرنا, مجھے پتا ہے
کہ میں نے جہاں جہاں رکھا ہے میں نے بہتر رکھا ہے، تمہیں کیا خبر کہ میں نے تمہیں کہاں رکھنا ہے؟ تو ایک شادی کرتا ہے نا بیٹی یا بیٹے کی، تو کئی دن کتنا راشن ہوگا، اتنے مہمان ہوں گے، نائی نو بلاؤ جی، بچی نو بلاؤ جی، کتنا خرچہ ہوگا جی، اتنے بندے کا کتنا کھانا پکے گا جی، تو تب مار گیا مشورہ کر کر کے۔ رب نے کہا مجھے دیکھا ہے، میں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 4000 سال پہلے قیامت تک آنے والے ہر شخص کی اس کی ضرورت کے مطابق روزی دیکھ رہی ہے۔ یہ اس کی تقسیم ہے، خدا کی قسم۔ تیرا مشورہ کیا ہے، تیرا پرو کرنا کیا ہے؟ تو مشورے کر کے مار گیا ہے۔ ایک بیٹی اور بیٹے کی شادی پر جب رات مشورے ہو رہے ہیں، کتنا ہوگا کتنا نہ ہوگا، کہیں کم نہ ہو جائے زیادہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے۔ جب کہتا پھر میری طاقت، میری قدرت، میری قوت، میری فضیلت، میرا قادر مطلق کو تم دیکھا ہے، لا یخلو فی الحکیم عن الحکمت، میرا کوئی کام فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اور میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، چنگی کے بعد کیا رہنے والوں، بس ایک جملہ آخری سن لو، اس پہ پکی ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، جھم جاؤ۔ امام حسن کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتا دوں، بات تو لمبی ہے نا۔ دیکھیں ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ کوٹھی مجھے ملنی چاہیے، یہ کوٹھی بنا تتمنو۔ امام حسن کہتے نہیں، یہ کوٹھی تیرے بھائی کی ہے، تو نے نہیں مانگنی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بولو جب نہیں آئی تو پھر اللہ پھر میں نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ کوٹھی مجھے مل جائے۔ امام حسن کہتے نہیں رضی اللہ عنہ، نہیں مانگنی۔ لوگوں نے کہا چلو ہم یہ نہیں مانگتے، اس جیسی مانگ لیں، کہنے کہ یہ بھی نہیں مانگنا، یہ بھی نہیں مانگنی اس جیسی۔ کیا پتا وہ تنگ ہو، کیا پتا راتوں ٹیکے لا کے سنتا ہوئے، راتوں کیسے بھاگ کے سنتا ہوئے، راتوں ڈرتا خوف کھاتا ہوئے، تمتا پہ ہوئے، راتوں کوئی پیر نہ ملے۔ ادھر ہی ہونا، فرمایا یہ بھی نہیں مانگنی، اس جیسی بھی نہیں مانگنی۔ لوگوں نے کہا پھر مانگے کیا؟ تو پھر وہ میرے آقا کے شہزادے تھے، وہ جنتی نوجوانوں کے سردار تھے، وہ آقا کی گود میں پلنے والے تھے، وہ آقا کے کندھوں پہ سواری کرنے والے تھے، وہ میرے آقا کے شہزادے ہیں، وہ میرے آقا کے شہزادے ہیں۔ پھر امام حسن رد بول اٹھے، جملہ لے لو، اپنے دامن میں رکھو، ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، نہیں آگے جانا، نہیں جانا، بغیر تکبر بھی تباہی، ہرس بھی تباہی، حسد بھی تباہی، کیوں جائے تباہی کی طرف؟ ہم آپ کی تقسیم اعتراض کیوں کریں؟ امام حسن کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ کیا مانگنا ہے؟ لیکن کیا مانگنا ہے؟ یہ بھی نہیں مانگنا، اس جیسی بھی نہیں مانگنا۔ لوگوں نے کہا پھر مانگے کیا؟ تو پھر وہ کون تھے؟ فرمایا میں بتاتا ہوں، کہنے کہ اس طرح مانگے۔ اب سب نے میرے ساتھ یہ جملہ کہنا ہے، یا اللہ، یہ کوئی شاکر نام ہو، میں تو امام حسن کے لفظوں کو دہرانا ہے، یعنی امام حسن کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ مجھے وہ دے، مجھے وہ دے جو تیرے نزدیک میرے لیے بہتر ہے۔ کمال نہیں کرتی نا؟ فرمایا یا اللہ مجھے کوئی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے جو میرے لیے وبال بن جائے، مجھے وہی دے جو تیرے نزدیک میرے لیے بہتر۔ اس کی تقسیم پہ راضی ہو گیا، وہ ادھر بھی نہیں ہے، وہ ادھر بھی ہے۔ یاد رہے گا؟ کربل میں آ گئے ہیں کربل بسانے والے، جبرائیل بھی ہیں جن کا جھولا جھولانے والے، جھولا جھولانے والے کن کا؟ شہزادوں کا۔ تو کون ہے؟ میرے آقا کے شہزادے ہیں، حوض کوثر ہوگی، میرے آقا بیٹھے ہوں گے، شہزادے بیٹھے ہوں گے، بھر بھر کے جناب بنا جائیں گے۔ بڑے بیٹے کے نانا بو وہ محبت والا آ گیا ہے، فرمایا بھرو پلاؤ۔ چھوٹا شہزادہ کہے گا نانا بو وہ تو نہیں آ گیا، فرمایا میرو پہچانی جاؤ پلائی جاؤ۔ تو پھر میں کہہ سکتا ہوں نا، کہہ دوں سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل
نبی ہے جن کا جھولا جھولانے والے، تو ہے کون؟ احمد کے ہیں نواسے، احمد کے ہیں نواسے، تو کرتے کیا ہے؟ کوثر لٹانے والے، کوثر لٹانے والے، خیرکم من اہل من بعدی، فرمایا میرے جانے کے بعد قیامت تک میری امت میں سے بہتر وہ ہے جو میرے گھر والوں کے لیے